ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، رمضان کی آمد ہے، شعبان کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ مختلف مدارس میں منعقد ہونے والے سالانہ انعامی دستاربندی کے جلسے بھی اس وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ ایسے ہی کئی مدارس کے رپورٹس ہمیں آتی ہیں، تفصیلات موصول ہوتی ہیں۔ بنگلور کے معروف دینی ادارہ مدرسہ دینیہ محمد علی ہال میں 29واں سالانہ اجلاس نہایت ہی شاندار، منظم اور روحانی ماحول میں کامیابی کے ساتھ منعقد کیا گیا تھا۔ اس 29ویں سالانہ اجلاس میں علماء اکرام، معزز مہمانان اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی تھی۔ یاد رہے کہ اس موقع پر مدرسے میں 55 طلباء و طالبات جو ہے تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور بہترین جو ہے انہوں نے اس موقع پر جو وہاں تعلیم دی جاتی ہے دینی فہم کے ساتھ اس کا مظاہرہ پیش کیا، نعت کی شکل میں، قرات کی شکل میں، دینی مکالموں کی شکل میں حاضرین کو بے حد متاثر کیا اور حاضرین نے داد دی۔ اس موقع پر مولانا شیخ اعجاز احمد ندوی صاحب نے اس اجلاس کی صدارت کی تھی، جن کے مؤثر خطاب نے حاضرین کو جو ہے محظوظ کیا۔ تو وہیں پر اس عظیم الشان اجلاس کی کامیابی میں مدرسہ حاضہ کے متولی و سرپرست جناب سی عبید اللہ قریشی صاحب کی مخلصانہ قیادت اور مسلسل محنت شامل ہے، اور وہ بہترین نگرانی میں یہ اپنا مدرسہ چلا رہے ہیں۔ مدرسہ دینیہ محمد علی ہال نہ صرف تعلیمی میدان میں بلکہ دینی خدمات کے شعبے میں بھی وہ نمایاں مقام حاصل کرتا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں ہر دن الگ الگ اعتبار سے الگ الگ شعبہ جات کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے محلہ، گلی اور آس پاس کے طلباء و طالبات میں دینی شعور مدرسے کی جانب سے بیدار کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ اس اجلاس میں بطور مہمان خصوصی شیخ عبداللہ شریف عمری، شیخ عبدالقیوم عمری، حافظ ایاز صاحب، شیخ انیس احمد عمری، شیخ عینین سلیم عمری اور جناب قاسم شعیب الرحمن قریشی وغیرہ نے شرکت کی، خطابات کیے، والدین، طلباء اور عوام کی رہنمائی کی گئی۔ ان تمام چیزوں کی جھلکیاں اس پروگرام کی یہاں پر آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ الحمدللہ آج ہمارا مدرسہ دینیہ محمد علی ہال ویرپل اسٹیٹ کا 29واں سالانہ اجلاس الحمدللہ اختتام پذیر ہوا ہے۔ آج کے اس اجلاس کی صدارت فضیلت الشیخ اعجاز احمد ندوی حفظہ اللہ، امام و خطیب مرکزی مسجد اہل حدیث چارمینار نے کی، اور نظامت محمد یوسف انجم صاحب صدر مدرس مدرسہ صوت القرآن نے انجام دی۔ اسی طرح سے دیگر علماء اکرام بھی شریک رہے، جس میں فضیلت الشیخ عبداللہ شریف عمری حفظہ اللہ، شیخ انیس احمد عمری حفظہ اللہ، شیخ عبدالقیوم عمری حفظہ اللہ، شیخ حافظ ایاز جو اس مسجد کے امام و خطیب ہیں وہ بھی اس میں شریک رہے، اور دیگر علماء بھی جو ہے اس میں شریک رہے۔ الحمدللہ ہمارے اس مکتب میں 55 طلباء و طالبات جو زیر تعلیم ہیں، جس میں الحمدللہ اس سال 5 طلباء و طالبات نے ناظرہ تکمیل قرآن مجید مکمل کی ہے، اور تقاریر میں تقریباً 10 بچوں نے حصہ لیا اور 40 بچوں نے دیگر پروگرام میں حصہ لیا الحمدللہ۔ اسی طرح سے الحمدللہ یہاں پہ مکتب بعد نماز مغرب تا عشاء چلتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر 3 اساتذہ اکرام ہیں، جس میں PH حافظ عبدالمتین حضرت اور محمد سہیل اور میں بھی جو ہے یہاں پہ بچوں کو جو ہے تعلیم دیتا ہوں، اور اس مدرسے کے سرپرست و متولی جناب سی عبید اللہ صاحب قریشی حفظہ اللہ ہے، جن کی بدولت الحمدللہ اس مکتب میں جو ہے تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اور اساتذہ جو ہے الحمدللہ مطمئن ہیں، اور انہوں نے مدرسے میں بچوں کے لیے اور اساتذہ کے لیے ہر طرح کی ممکن جو ہے سہولتیں فراہم کی، جس سے جو ہے آج یہ جلسہ جو ہے
کامیابی تک اختتام پذیر ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ان کے کاموں کو جاری رکھے، اللہ ان کو صحت و عافیت سے رکھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور زیادہ جو ہے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نبی کون ہیں؟ میرا اور پورے امت کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسرا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدین کا نام آمینہ ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا دادی اور نانا نانی کے نام کیا ہیں؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے اور دادی کا نام فاطمہ، نانا کا نام وہب، نانی کا نام برہ ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے والے چچا کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش کرنے والے چچا کا نام ابو طالب ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول 570 پر 1 عیسوی کو پیر کے دن مکہ میں پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس عمر میں ملی؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد لوگوں سے کیا کہا؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد لوگوں سے یہ کہا کہ اللہ ایک ہے، صرف اسی کی ہی عبادت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، میرا کہنا مانو۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے قرآن مجید کی کون سی آیتیں نازل ہوئیں؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے قرآن مجید کی سورۃ الرعد کے شروع کے 5 آیتیں نازل ہوئی اور وہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک اکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ: اور اپنے رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے رگوں سے پیدا کیا۔ تو پڑھتا ہے تیرا رب بہت کرم والا ہے، جس نے کرم کے ذریعے علم سکھا دیا، جس نے انسان کو وہ سکھایا وہ اسے نہیں جانتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلہا، دلہن، قاضی، ایک وکیل اور 2 گواہوں کا ہونا کافی ہے۔ نکاح کے لیے ضروری نہیں دلہے کے دوستوں کا ہونا، نکاح کے لیے ضروری نہیں رشتہ داروں کا ہونا، نکاح کے لیے ضروری نہیں پڑوسیوں کا ہونا، نکاح کے لیے ضروری ہے صرف 6 لوگوں کا ہونا۔ محترم حضرات، ان سب رسموں کے بعد بے خدا رسم جیسی جوتا چرائی، رشتہ رخوں سے دلہے کی جیب صفائی کی جاتی ہے اور یہ حقیقت بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ان سب رسموں میں شرم و حیا کا خون کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک اسٹیج پر لا کر دلہا دلہن کو بٹھا دینا، مجھے بتاؤ تو صحیح اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ نکاح ہو گیا، دلہن اپنی دلہن کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کا نکاح پورے محلے والوں کے ساتھ نہیں ہوا کہ تیرے دوست بھی دیکھے، تیرے رشتے دار بھی دیکھے، تیرے پڑوسی بھی دیکھے، تیرے ساتھ کام کرنے والے بھی دیکھے۔ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا اس کا نکاح سب کے ساتھ ہوا ہے؟ وہ جو سب کے لیے محرم ہو گئی، بے پردہ سب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ التزامات کوئی اور نہیں، خود لڑکی کا باپ کرتا ہے۔ میں کہتی ہوں لڑکی والوں کو بھی لڑکے والوں سے ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ ہم نے تمہارے ہر خواہشوں کو پورا کیا۔ تم نے کہا فلاں کارڈ ہو، ہم نے قبول کیا۔ تم نے کہا طرح طرح کے کھانے ہو، ہم نے قبول کیا۔ اور ہمیں بھی تمہیں بھی ہماری ایک بات ماننی ہوگی۔ ہم ایک اسٹیج پر لا کر تمہاری بیٹی اور اپنی بیٹی کو نہیں بٹھائیں گے، عورتوں کا انتظام الگ کریں گے، ہم مردوں کا انتظام الگ کریں گے۔ ہم تمہارے بیٹے کو الگ بٹھائیں گے اور اپنی بیٹی کو الگ پردے میں بٹھائیں گے۔ یہ ہونا چاہیے تھا، اس طرح ڈیمانڈ ہونا تھا، لیکن خود لڑکی کا باپ بھی اپنی شان دکھانے کے لیے ایسے انتظامات کو قبول کر لیتا ہے۔ اپنے مہنگے فنکشنوں کی وجہ سے لڑکی کو بے پردہ سب کے سامنے آ کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔
लड़की के पास न कोई पर्दा है, लड़की के पास न कोई निकाब है, न लड़की के पास कोई चादर है। बेपर्दा सबके सामने खड़ी हो गई। घूंघट भी है तो थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर के बाद वो घूंघट भी हट जाएगा, हाथ पैर हिलने लगेंगे, कपड़े ऊपर नीचे होगी, पीठ भी दिखेगी। अल्लाहु अकबर। बेगर्दी और बेहया का जनाजा ऐसा निकाला जाएगा कि वही स्टेज पर जमा होकर दुल्हन की दोस्त मजाक शुरू कर देगी, दूल्हे के दोस्त मजाक शुरू कर देगी। आपस में कितनी दोस्तियां होंगी, आपस में कितने मोबाइल नंबर एक्सचेंज होंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन क़लक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। मुहतरम सदर जलसा, मेहमान आमिर, खुसूसी उलमाए करीम, बुजुर्गों और मेरे प्यारे भाइयों, मेरी तकरीर का उन्वान कुरान सबसे बड़ा मुजिज़ा है। कुरान मजीद अल्लाह ताला से भेजी हुई आखिरी किताब है, वो आखिरी किताब है और वो हमारे आखिरी और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद को सिर्फ हम मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सारी इंसानियत के लिए नाज़िल किया। कुरान एक अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब ये है कि वो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है और सारा इल्म इसमें जमा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को कई नाम दिए हैं जिसमें से ये कुछ नाम है: अल फुरक़ान, अल किताब, अल ज़िक्र, अल तंज़ील, अल कुरान। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद वही के ज़रिए से 23 साल में नाज़िल हुआ। सबसे पहले जो आयत नाज़िल हुई सूरह अलक़ की शुरू की 5 आयतें। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन क़लक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम। कुरान मजीद 1400 साल पहले नाज़िल हुआ, लेकिन इस मौजूद साइंस का इल्म आज की टेक्नोलॉजी से मालूम हुआ कि कुरान 1400 साल पहले नाज़िल हुआ। कुरान एक दुनिया का एग्जैक्ट शेप है। कुरान कहता है कि पहाड़ों में जड़ें होती है। हमारी सदी के सबसे बड़े साइंसी से मालूम हुआ कि कुरान 1400 साल पहले ही कह दी गई है कि हमारी कायनात फैल रही है, और ये बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह ज़ारियात में बताया है। कुरान मजीद इंसानों को ये चैलेंज देता है कि अगर किसी को इस कुरान पे शक हो तो इस जैसी एक सूरह लेकर आओ। किसी ने आज तक ये चैलेंज पूरा नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरमाया हरगिज़ कोई यह चैलेंज पूरा नहीं करेगा। आखिरी में अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। और नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है। मुझको जलील करने की साजिश फजूल है, मुझको जलील करने की साजिश फजूल है। मेरा कदम कदम पे, मेरा कदम कदम पे मददगार है खुदा। वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज मेरी तकरीर का उन्वान है अल्लाह की रज़ा में कामयाबी है। इंसान फतरा कामयाबी चाहता है, बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक। हर कोई कामयाबी चाहता है। कोई तालीम में कामयाबी चाहता है, कोई माल और दौलत कमाने में कामयाबी चाहता है। लेकिन याद रखना ये सब कामयाबी आज और ख़त्म हो जाने वाली है। असल कामयाबी तो ये है जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, वरिज़्वानुम मिनल्लाहि अकबर। अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी चीज़ है। इसी तरह अल्लाह ताला इसी तरह दूसरी जगह फरमाता है,
فمن زحزح عن النار وأدخل فقد فاز. اور جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں دخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا. اگر کسی کے پاس دنیا کا سارا مال جمع ہو جائے لیکن اللہ کی رضا نہ ہو تو وہ ناکام ہے. اور اگر کسی کے پاس دنیا کا مال نہ ہو لیکن اللہ کی رضا ہو تو وہی کامیابی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ آسمان والے تمام فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا سے نہ صرف فرشتے بلکہ زمین کے تمام لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی گاڑی ان سے بنگلے اچھی نوکری یہ اصل کامیابی ہے. لیکن ذرا سوچیں فرعون کے پاس سب کچھ تھا لیکن اللہ کی رضا نہ تھی تو ناکام رہا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے راہوں پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور ہمارے والدین کو خوش رکھے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین اما بعد. محترم صدر صاحب عزیز معلومات اور میرے پیارے بہنوں آج میری تقریر کا عنوان ہے اے نادان ذرا فکر تو کر اپنی آخرت کی. جس دن سور پھونکا جائے گا سور کی آواز کے ساتھ سورج اور چاند آپس میں ٹکرا جائیں گے تارے بے نور ہو جائیں گے زمین پر زلزلہ ہو جائے گا سمندروں میں آگ آ جائے گی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور تمام انسان مر جائیں گے. دوبارہ سور پھونکا جائے گا سارے انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے رب العالمین کے سامنے حاضر کیا جائے گا. اللہ کے دربار میں فرشتے سب پہ سب کھڑا ہو جائیں گے. اعمال نام تقسیم کیا جاتا جب نیک بندہ پڑے گا تو خوش ہو جا کر کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ. مجھے یقین تھا کہ ایک دن میں حساب ہونے والا ہے. جب نافرمان نام اعمال پڑے گا تو کہے گا لم اؤت کتابیہ. کاش کہ مجھے نام اعمال نہیں دیا جاتا. اس دن اولاد آدم سے 500 برس کیے جاتے جس کے بغیر کسی کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. تم نے اپنی زندگی کو کس کام میں لگایا؟ تم نے اپنی جوانی کو کس کام میں کمایا؟ مال کہاں سے حاصل کیا؟ مال کہاں پر خرچ کیا؟ تمہارے پاس جو علم تھا اس پر کہاں تک عمل کیا؟ اے نادان ذرا بتا کہ تیرا جواب کیا ہوگا. 4 سال کھیلنے میں گزار دیا 20 سال ڈگری حاصل کرنے میں گزار دیا 30 سال کام اور دولت حاصل کرنے میں گزار دیا. جب ہڈیاں کمزور ہو جائے گی بیمار ہے تو پوچھ لے گی تو کبھی کبھی اللہ کو یاد کرے گی. جبکہ تیری جوانی کلبوں میں تھیٹروں میں اور لذیذ پسندیدوں میں کھیل کے میدان میں گزار دی. بس بستر سے اٹھا دفتر پہنچا اور تجھے اللہ کی اسلامی تعلیم سے کوسوں دور کر دیا. وہ دن آنے سے پہلے اس دن کی تیاری کر لے تیرا حساب لیا جائے گا. پہلے تو اپنا آپ کا حساب کر لے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو تمہیں اپنے آپ اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو جس کے ایندھن انسان اور خطر ہوں گے. اس پر ایسے مضبوط فرشتے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کے نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ان کو بچا لاتے. اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہو اگر سے ایک ٹکڑا کھجور کا صدقہ خیرات میں دے دو. اللہ سے یہ دعا ہے کہ دنیا اور آخرت میں بھلائی نصیب فرما. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج آپ سے توحید کے تعلق سے چند سوالات کرنے والی ہوں. تم کس کے بندے ہو؟ اللہ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش کہاں ہے؟ زمین اور آسمان کو کس نے اور کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں. تم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو 8 دنوں میں پیدا کیا. تمہارا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ میرا عزیز کا رب ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا. سجدہ اور قربانی کسے
کرنی چاہیے؟ دعا قربانی سے اللہ سے کرنی چاہیے. دعا اور مدد کس سے مانگی جائے؟ اللہ سے کرنی چاہیے. طواف اور نذر کس کے لیے کرنی چاہیے؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل الحبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. محترم صدر صاحب، عزیز معلمات اور میرے پیارے بہنوں، اس انجمن میری تقریر کا عنوان ہے انفاق فی سبیل اللہ. اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کو مال عطا کرتا ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، اور انہی مال کو خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، انفاق کی ترغیب دلاتا ہے، بخل اور کنجوسی سے منع کرتا ہے. اگر کوئی اللہ کی راہ میں 1 روپے بھی خرچ کیوں نہ کر دے، اللہ تعالیٰ 7 گنا ثواب عطا کرتا ہے. جیسے میں نے شروع میں آیت تلاوت کی تھی، سورہ بقرہ آیت 261، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا مثال اس دانے جیسا ہوگا جس میں 7 بالیاں ہوگے اور ہر بالی میں 100 دانے ہو. اور اللہ تعالیٰ جس کا مال چاہتا ہے اسے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑا وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. عزیز سامعات، ہم سے کوئی لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ تو کرتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے پاس اس وقت تک اس شخص کو نیکی ہرگز نہیں مل سکتی جب تک اس چیز سے خرچ نہ کرے جو اسے محبوب ہو. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک نیکی ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اس چیز سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے بنو آدم کو اٹھایا جائے گا. جو یہ سورج جو اب ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے، اس دن صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. جو لوگ صدقہ کرتے ہیں ان کا صدقہ کا سایہ ہوگا. اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو خوب خرچ کرنے والا بنائے اور توفیق کی پوری اخلاص کے ساتھ ہم کو خرچ کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 11. الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا حصہ ہے. حدیث نمبر 12. من علق تمیمۃ فقد اشرک. جس نے تعویذ کرتا ہے اس نے شرک کیا. حدیث نمبر 13. لا تشرک شیئا باللہ وان قتلت او یقتل. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے. حدیث نمبر 14. الصوم جنہ. روزہ نفس اس میں لیے ڈھال ہے. حدیث نمبر 15. الدین النصیحہ. دین خیر خواہ کا نام ہے. حدیث نمبر 16. لا يدخل الجنة نمام. چغل کو جنت میں نہیں دے گا. حدیث نمبر 17. لا يدخل الجنة قاتل. رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. حدیث نمبر 18. من لا يرحم الناس لا يرحم الله. جو لوگوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم فرماتے ہیں. حدیث نمبر 19. لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. اللہ قیامت کے دن اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنا پہنتے پیجامہ تکبر کے طور پر لٹکا کر ذکر چلتا ہے. حدیث نمبر 20. اتقوا الشبہ فإن الشبہ أهلك من كان قبلكم. بکری سے بچو اس لیے کہ اسی بکری نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. محترم صدر جلسہ، معزز سامعین، میری ماں اور بہنوں اور عزیز ساتھیوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے صرف تعلیم ہی نہیں تربیت بھی. اولاد اس دنیا کی سب سے انمول اور خوبصورت دولت ہے. اولاد انسان کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے.
بڑے بڑے انبیاء اکرام و صالحین نے نیک اولاد کی دعائیں مانگی ہیں. مثلا ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح دعا مانگی: رب هب لي من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا کر. دوسری جگہ دعائیہ الفاظ اس طرح آئے ہیں: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے. اولاد جب نیک اور صالح ہو تو واقعی وہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے. یہی اولاد جب بڑی اور بچلن ہوتی ہے، تعلیم و تربیت سے عادی ہوتی ہے تو بال جان بن جاتی ہے. اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی طرف اسلام نے بہت بہترین طریقے سے رہنمائی کی ہے اور والدین کو تاکید فرمائی کہ وہ اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دیں. اولاد کے لیے تعلیم و تربیت دونوں لازمی ملزوم ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو بچہ ماں باپ کے لیے آزمائش بن جاتا ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ عوام الناس میں تعلیم کے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے اچھے غذا، اچھا لباس، چمچماتی سواری، سب سے معیار اور مہنگے اسکول اور کالج میں داخلہ دلوایا اور ان کی رہائش کا انتظام تو کر لیا، مگر ان کی روحانی اور اخلاقی تربیت میں اکثر لاپرواہی برتی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بچے بڑی بڑی یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں سے اونچی اور اعلیٰ ڈگریاں لے کر تو نکل رہے ہیں، مگر صحیح اسلامی اور اخلاقی تربیت سے محروم ہونے کی وجہ سے سماج میں ان کی حیثیت پڑھے لکھے جانوروں جیسی ہو چکی ہے. معزز سامعین، بچے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ما من مولد الا یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ بچے کوئے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں جس پر جو بھی نقش ڈالا جائے وہ سچ ہو جاتا ہے. اب یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کس انداز سے کرتے ہیں. صحیح تربیت نہ ہونے پر بچہ ماں باپ کا نافرمان بن جاتا ہے. بوڑھے ماں باپ کے لیے رحمت کی بجائے زحمت بن جاتا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: ماؤں نے جن کو خون پلا کر جوان کیا، بچپن کے لوٹتے ہی وہ بچے بدل گئے. معزز سامعین، تربیت کے بے شمار اقسام ہیں جن میں اخلاقی تربیت بے حد ضروری ہے. اخلاقی تربیت میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، مثلاً بری حرکتوں سے باز رکھنا، جھوٹ سے نفرت پیدا کرنا، سچائی کی عادت ڈالنا، چوری اور دھوکہ دہی سے بچنے کی تاکید کرنا، منشیات کا استعمال کرنا جیسے چرس، گانجا، افیم، گٹکا، پان مسالہ، سگریٹ، بیڑی اور شراب نوشی وغیرہ سے بچانا، علاوہ ازیز فحش اور بے حیائی سے باز رکھنا، عزت و غیرت، خودی اور خدائی وغیرہ کی تعلیم دینا، یہ سب تربیت کے اہم پہلو ہیں. خصوصاً آج کے دور میں انٹرنیٹ اور فیس بک کے ذریعے بچے یہ ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں جس سے اخلاقیات کا جنازہ نکل رہا ہے. لہٰذا آج کے دور